مجھے افسوس ایک بات کا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ سید ہے. آج وہ لوگ بول رہے ہیں جن لوگوں نے ماضی میں میرے ہاتھ چومتے رہے. کہتے تو پی ٹی آئی ہے نا مکہ، مگر میں اس کی کنفرمیشن آپ کو کر رہا ہوں کہ ایک اپوزیشن لیڈر نے اپنی اس اہم ترین عہدے کا کس طرح فائدہ اٹھایا حکومت وقت سے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. میری ذات یا میری فیملی کو یا میرے دوستوں کو فائدہ پہنچا ہو تو میں اس سیاست کو خیر آباد کہہ دوں گا. تو چودھری نثار ایک ایسا میں جو مرضی کر لوں وہ اسے سچ نکل ہی آتا ہے چودھری نثار سے، اور وہ سچ نکلا ہے جو ہم کہتے تھے کہ مکہ ہے. ناظرین السلام علیکم. وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان میں جو ایک اسکرمش تھی اور ایک نوک جھونک تھی وہ تو چل ہی رہی تھی، لیکن گزشتہ شب عزیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ نمودار ہو گئے ہیں، اور اس سے اب سندھ کی سیاست کس طرح سے متاثر ہوتی ہے اسی سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب سینیٹر سعید غنی صاحب میرے ساتھ ہیں. سینیٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب یہ جو عزیر بلوچ صاحب نمودار ہوئے ہیں اس سین میں اور عرصے سے متوقع تھے، اس سے اب پاکستان پیپلز پارٹی بڑی ایمبیرسنگ سچویشن میں پڑ گئی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. یہ تو مجھے نہیں پتا کیوں یہ پرسیپشن بنایا جا رہا ہے. حالانکہ عزیر بلوچ کے خلاف پہلا آپریشن پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. جن مقدمات میں ابھی وہ مطلوب تھے وہ تمام کی تمام ایف آئی آرز سندھ پولیس نے درج کی ہیں. وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے اس لیے کہ ان کے اوپر گھیرا تنگ ہو گیا تھا. وہ سندھ حکومت نے اور سندھ پولیس نے کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے خود کی ہیں، تو ہم کیوں اس میں امبیس ہوں گے؟ لیکن سینٹ صاحب اس کی تو وجہ یہ بتائی جاتی ہے نا کہ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے تھے. اس سے پہلے تو وہ بہت قریب رہے ہیں. کہتے ہیں الیکشن کے بعد ایک ڈنر ہوا، اس ڈنر میں آپ بھی شریک تھے. انفیکٹ میرے پاس جو اس میں ہمارے سامنے جو اطلاع ہے کہ قائم علی شاہ صاحب الیکشن جیتنے کے بعد اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد عزیز بلوچ کے استقبالیہ ڈنر میں گئے. اس ڈنر میں قائم علی شاہ صاحب کے علاوہ شہلا رضا ڈپٹی اسپیکر، فریال تالپور صاحبہ، شرمیلا فاروقی اور سینیٹر سعید غنی، قادر پٹیل بھی اس ڈنر میں شامل تھے جو ان کے آنر میں دیا گیا عزیز بلوچ کے. نہیں یہ بالکل غلط خبر ہے. اس ڈنر میں بالکل تھا اور یہ بات میں نے خود میڈیا کو بتائی. حالانکہ میں تصویر اور ویڈیو میں کہیں نہیں ہوں لیکن میں نے خود یہ تسلیم کیا کہ میں اس میں تھا. وہ ڈنر جو ہمارے وہاں لیاری سے ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے الیکشنز میں ان کی طرف سے تھا اور اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ شریک ہوئے تھے اور اتفاق سے وہاں عزیر بلوچ بھی تھا. تو نہ وہ ڈنر عزیر بلوچ کے گھر پہ تھا، نہ وہ اس کے اعزاز میں تھا، نہ وہ اس کی طرف سے رکھا گیا تھا. اور اس بات کا اظہار خود عزیر بلوچ کے انٹرویو میں کر چکے ہیں. پتہ چلتی ہے نا کہ قربت بہت رہی ہے عزیر بلوچ جیسی شخصیت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کی آپ کی بھی قربت رہی ہے. دیکھیں اگر آپ ملنے جلنے کو قربت کہتے ہیں تو پھر عزیر بلوچ کے ساتھ عبدالستار ایدھی کی بھی قربت ہے، شاہد آفریدی کی بھی قربت ہے اور بے شمار لوگ ہیں. اور ہر سیاسی جماعت جو کراچی میں چھوٹا یا بڑا اپنا حصہ رکھتی ہے وہ تمام لوگ عزیر بلوچ سے ملتے رہتے ہیں. تمام جماعتیں، میں تمام کہہ رہا ہوں، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اس کے ساتھ ملاقات نہ کی ہو یا اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھا ہو. لیکن اگر آپ قربت اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو استعمال کیا گیا ہو، اس سے کوئی غیر قانونی کام کروائے گئے ہوں، تو اگر پیپلز پارٹی میں کوئی شخص ایسا تھا جس نے یہ کیا ہو تو مجھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں آتا ہے. لیکن ان سے تو کوئی نہ پوچھ رہا ہے نہ ان کا نام آ رہا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بھی اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں. انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی کا اگر عزیر بلوچ سے کوئی کرمنل تعلق جوڑنے کی کوشش کرے اور اس کے جرائم میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کرے تو وہ تعلق یا وہ رشتہ جو تھا وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی وجہ سے تھا. اور شاید وہ خود مان رہے ہیں کہ اب بھی ہے جو ایڈمٹ کرتے رہے کہ جی میں نے ان کو لائسنس بھی دیے ہیں. ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے سینیٹر سعید غنی صاحب کہ ایک تقریب حلف برداری ہوئی 2013 کے الیکشن سے پہلے جس کی ایک ویڈیو ٹیلی ویژن چینل نے چلائی ہے. چونکہ اس کے اوپر واٹر مارک ہے اور وہ ٹیلی ویژن چینل کا کاپی رائٹ ہے تو ہم اس کو نہیں چلا سکتے. لیکن اس کی جو ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ثانیہ ناز جو ہیں وہ حلف برداری کی تقریب میں حلف لیتے کہتی ہیں کہ میں ثانیہ ناز حلقہ پی ایس 109 سے نامزد ہو کے اپنے عوام کے سامنے کھڑی ہو کے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے حلف کر رہی ہوں کہ میں سردار عزیز جان بلوچ کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتی ہوں اور یہ عہد کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ سردار عزیز جان کا ساتھ دوں گی اور ان کے ساتھ رہوں گی. اور اگر کسی بھی جماعت میں تو سر یہ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی لائلٹی ہے ایک کرمنل قسم کے آدمی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ذمہ دار لوگوں کی. ڈاکٹر صاحب یہ جو جس حلف کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی ویڈیو ہے سر. جی میں نے دیکھی ہے.
یہ جب تک ویڈیو ٹی وی پہ نہیں آئی تھی مجھ سمیت پیپلز پارٹی کے کسی فرد کو اس حلف کے بارے میں پتہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کسی بھی اپنے امیدوار کو ٹکٹ جاری کرتی ہے تو پیپلز پارٹی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس سے ایفیڈیوٹ بھی لیا جاتا ہے, اس سے حلف بھی لیا جاتا ہے, اور یہ حلف 2002 کے الیکشنز کے بعد شروع ہوا جب وہ پیٹریاٹ وغیرہ بنا دی گئی تھی, تو ایک اخلاقی طور پہ اپنے ممبران کو پابند کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا. اسی طرح 2013 کے الیکشنز میں بھی پیپلز پارٹی نے جن جن لوگوں کو ٹکٹس دیے ان سے وہ ساری کارروائی انہوں نے پوری کی. اب میں نے بھی پیپلز پارٹی کو اسی طرح کا ایک حلف دیا ہوا ہے, لیکن اگر میں پیپلز پارٹی کو حلف دینے کے بعد نہیں سر, آپ نے ان کو یہ حلف دیا کہ میں سردار جو بلوچ اس کی وفاداری کا حلف دیا؟ نہیں, میری بات پوری طرح سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کارروائی تھی جو پیپلز پارٹی نے پوری کی, جو سب سے کرتے ہیں وہ. اب اس کے بعد میں اگر کسی اور کے ساتھ جا کے کوئی حلف لے لیتا ہوں تو اس کا پیپلز پارٹی کو علم نہیں ہے. لیکن اس چیز کو بھی چھوڑ دیں, میں تو یہ کہہ چکا ہوں ریکارڈ کہ وہ حلف دینا غلط تھا, نہیں دیا جانا چاہیے تھا. لیکن اگر ہم دونوں جو حلف دیے گئے اس کا موازنہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا وہ جو امیدوار جیتا وہ پیپلز پارٹی کے حلف کے ساتھ کھڑا ہے یا سردار عزیر بلوچ کے حلف کے ساتھ کھڑا ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کے حلف کے ساتھ کھڑا ہے تو اس میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جا کے 10 جگہ حلف دے لے. لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ حلف کی ریکارڈنگ سامنے آئی تو ایک ان میں سے منسٹر تھا جاوید ناگوری, اور اس ویڈیو کے آنے کے بعد اس سے وہ وزارت واپس لے لی گئی. تو پیپلز پارٹی نے جو اپنے طور پہ کام کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں حلف غلط تھا, لیکن پیپلز پارٹی کے وہ علم میں نہیں تھی بات. اچھا اب چلے یہ جو عزیر بلوچ صاحب بھی نمودار ہوئے ہیں سین پہ ایک ایسے وقت میں جب چودھری نثار صاحب کے ساتھ ایک وار آف ورڈز ہو رہی ہے. خورشید شاہ صاحب کی بھی اعتزاز, احسن صاحب کی بھی اعتزاز. احسن صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایک انٹرم قسم کی گورنمنٹ بننی چاہیے, 4 وزیر جو ہیں چودھری نثار اور خواجہ آصف صاحب کو اس میں سے نکالنا چاہیے. یہ ہے کیا سر, یہ کس قسم کی سچویشن ڈیولپ کر گئی ہے پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو بڑے تجربے کار آدمی ہیں, آپ کو پاکستان کی سیاست اور پارلیمان کا بہت اندازہ ہے. نارملی دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے, جو اس کے وزراء ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ اپوزیشن ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کر دے اور ان کے خلاف زیادہ کو بولنے کا اس کو مواد مل جائے. لیکن پی ایم ایل این کی حکومت بڑی انوکھی ہے. ان کے وزراء خود اپوزیشن کو مواد دیتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف احتجاج بھی کریں, ان کے خلاف شور بھی کریں. چودھری صاحب شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک وزیر ہیں, حکومت کے نمائندے ہیں, اور وزیر داخلہ ہیں, اور اس ملک کے وزیر داخلہ ہیں جہاں پر دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے. تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لیکن وہ اتنے انا پرست ہیں کہ کبھی وزیر اعظم سے ناراض ہو جائے تو کئی مہینے تک وزیر اعظم سے بات چیت نہیں کرتے ہیں. وہ اتنے انا پرست ہیں کہ آج بھی اپنی کیبنٹ کے اہم ترین وزیروں سے پچھلے کئی سالوں سے نہ وہ بات کرتے نہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں ان وزیروں کے ساتھ جن کا اس آپریشن میں اپنا ایک کردار بنتا ہے. لیکن یہاں تو وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب حکومت سے مراد حاصل کرتے رہے ہیں اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, یہ الزام لگایا انہوں نے. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں, لیکن جو بات میں نے پہلے آپ کو بتائی اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ چودھری نثار کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, پیپلز پارٹی اپوزیشن کی جماعت ہے. اگر چودھری نثار کے کسی کام سے ہم مطمئن نہیں ہوں گے, ہم سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, تو تنقید کرنا ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. تو ان کو شاید خورشید شاہ صاحب کی جو تنقید ہے 4 سدہ واقعے کے بعد نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناگوار گزری اور انہوں نے الزام لگایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزام انہوں نے خورشید شاہ صاحب پر لگایا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا الزام وزیر اعظم صاحب کے اوپر لگا دیا ہے انہوں نے کہ اس ملک کے وزیر اعظم جو چودھری نثار کے بھی لیڈر ہیں, جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں, انہوں نے خورشید شاہ صاحب کو کچھ ناجائز فیورز دیے ہیں. تو یہ ذمہ داری بنتی ہے چودھری نثار کی کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ادھوری نہ کہیں, وہ پوری بتائیں. وہ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے وہ کون کون سے ناجائز کام تھے جو خورشید شاہ صاحب کے کہنے پر کیے ہیں, تاکہ یہ پتہ چل سکے پوری قوم کو بھی اور عوام کو بھی کہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کون سے ناجائز کام کروانا چاہتا ہے اور ایک ملک کا وزیر اعظم کون سے ناجائز کام کر رہا ہے. سینیٹر صاحب یہاں تو ایک تاثر ایسا ہے, شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں کہ یہ سارا جھگڑا جو ہے وہ ڈاکٹر عاصم کی گرفتاری اور کیس میں کراچی اور سندھ سے پیدا ہوا ہے, جس میں پیپلز پارٹی کی بندوقیں جو ہیں اور ان کے جو گنز ہیں وہ دے آر بلیزنگ گنز جو ہیں وہ چودھری نثار کی طرف کھلی ہوئی ہیں. حالانکہ چودھری نثار کے ہاتھ میں شاید آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں نہیں ہیں, چیزیں تو کہیں اور ہیں, لیکن آپ کی توپیں جو ہیں وہ چودھری نثار پہ کھلی ہوئی ہیں. دیکھیں ڈاکٹر عاصم گرفتار ہوئے کوئی غالباً اگست کے مہینے میں, اور اس کے بعد اب لگ بھگ ان کو 5-6 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے.
ڈاکٹر عاصم کے کیس پہ ہمیں جو اعتراضات رہے ہم کھل کے اس کا اظہار کرتے رہے ہیں، رینجرز کے اختیارات پہ جو بات رہی ہے اس کا ہم کھل کے اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن چودھری نثار صاحب کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ 4 صدہ کا جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو وہ غائب ہوئے اسکرین سے، دیکھیں بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن یہ صرف ایک 2 لائنوں کی پریس ریلیز جاری کرنے میں کیا ان کو پریشانی مانے تھی کہ جی چودھری نثار صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اور ڈاکٹر نے ان کو ریسٹ کرنے کا کہا ہے؟ بالکل نہیں کہا انہوں نے، کہیں بات ہی سامنے نہیں آئی. لیکن اسمپشن کیا ہے؟ دیکھیں آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ چودھری نثار حکیم اللہ محسود پہ بھی روتے رہے ہیں، مطلب اسمپشن کیا ہے کہ چودھری نثار دہشت گردوں سے ملے ہوئے؟ دیکھیں اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکیم اللہ محسود کے مرنے پہ جو کرب، جو تکلیف، جو غم ان کے چہرے پہ آپ کو نظر آیا تھا وہ کسی بے گناہ پاکستانی جو بیچارے بم دھماکے میں ہلاک ہوئے ہوں، بچے ہوں چاہے وہ بزرگ ہوں، اتنا عرب، اتنی اذیت، اتنا غم جو ہے وہ چودھری نثار کے چہرے پہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جتنا حکیم اللہ محسود کے مرنے پہ تھا. یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. بٹ سینیٹر صاحب اس کی تو وجہ یہ تھی کہ مذاکرات کی وہ کوشش کر رہے تھے اور امریکنز نے ڈرون سٹرائک کر دی، تو چودھری نثار کو غصہ یہ تھا اس لیے ماتم کرنا ضروری تھا. 6 مہینے کی ایفرٹ کی ہے. نہیں تو یہ تھا کہ وہ جو کوشش کر رہے تھے مذاکرات کی وہ ناکام ہوگی نا سر. آپ چودھری نثار کو دہشت گردوں کے ساتھ تو نہیں جوڑ سکتے. نہیں میری اب اور سن لیں نا. چلیں اگر حکیم اللہ محسود کے مرنے پہ جو ماتم کیا وہ جائز ہے، چلیں مان لیتے ہیں آپ جو بات کہتے ہیں اسی وجہ سے ہوا ہوگا. جائز کی بات لیکن نہیں، وہ ان کو غصہ امریکہ پہ تھا، ڈرون سٹرائک پہ تھا کہ وہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اس کا غصہ تھا ان کو. اچھا میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں، اس سے بھی آگے جا رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پی ایم ایل نون اپوزیشن میں تھی تو جب یہ طالبان دہشت گردی اس ملک میں کر رہے تھے اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ ان کے خلاف آپریشن ہو، تو پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں وہ جماعتیں تھیں جو اس آپریشن کے خلاف تھیں، جنہوں نے کبھی کھل کر ایک واضح موقف نہیں دیا دہشت گردوں کے خلاف. وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے، اگر اور مگر لگا دیتے تھے چیزوں کے ساتھ، تو کبھی انہوں نے کھل کے اظہار نہیں کیا اس بات کا. تو اب جب یہ واقعات اس قسم کے دوبارہ رونما ہونا شروع ہوئے ہیں، 4 صدہ کا واقعہ ہوا، اس سے 1 دن پہلے پشاور میں ہوا، اس سے 1 دن پہلے بلوچستان میں ہوا، اس پر یہ سوالات ہم نے ضرور اٹھائے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے. 4 صدہ کے واقعے کے بعد یہ پوری حکومت وزیر اعظم سمیت کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اپوزیشن کی جماعتیں وہاں موجود ہیں لیکن حکمران جماعت وہ موجود نہیں ہے. تو یہ سوالات اٹھائے جو شاید ان کو ناگوار گزرے، اور یہ بنیادی سبب تھا خورشید شاہ صاحب کے اوپر تنقید کرنے کا. اب اگر تنقید کر بھی دیے تو بھائی پوری سچ بولے نا بات. آپ بتائیں کہ کون کون سے کام کیے ہیں آپ نے، کون سا مکہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ان کو ناجائز فیورز دیے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی مطلب تنقید آپ کی ہے، لیکن چودھری نثار کے ساتھ خاص خار نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. دیکھیں چودھری نثار علی خان صاحب کا جو رویہ ہے، اگر وہ سینٹ میں کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو 1 سال تک وہ سینٹ میں نہیں آتے ہیں. ان کی پوری جماعت ان کو منتیں ترلے کر رہی ہوتی ہے کہ جناب آ جائیں، وہ نہیں آتے. کوئی آدمی ان کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ایک ایسا ملک جو حالت جنگ میں ہو اور ایسا وزیر داخلہ ہو جو اتنا انا پرست ہو کہ اپنی انا کی خاطر وہ ملک کے مفادات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، وہ سینٹ میں نہیں آتا، وزیر اعظم سے ناراض ہو جاتا ہے، وزراء سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی بات اگر اس کے خلاف کہہ دیں اس کو ناگوار گزر جاتی ہے، وہ طوفان برپا کر دیتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ وزیر داخلہ کا کردار یہ نہیں ہے. وزیر داخلہ کو بالکل آگے بڑھنا چاہیے، پوری قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اے پی ایس کے واقعے کے بعد جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا اس کو مزید آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ چلنا چاہیے. جی سینیٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی سینیٹر سعید غنی صاحب کے ساتھ، چودھری نثار کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے، اور عزیر بلوچ کی گرفتاری کی کیا امپلیکیشن ہے اس کے حوالے سے ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ لاہور میں اورنج لائن پہ کس قسم کی بحث ہو رہی ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پنجاب کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کا اورنج لائن کا منصوبہ لاہور شہر میں جو 27 کلومیٹر لمبی ایک ٹرین لائن ہے جس پہ 165 ارب روپے یعنی 1 کھرب 65 ارب روپے کی لاگت آ رہی ہے، جس کے بارے میں چیف منسٹر کے آفس آف پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ 2.5 لاکھ مسافر روزانہ اس سے مستفید ہوں گے. اس اورنج ٹرین لائن کے منصوبے کے خلاف لاہور شہر میں بہت رد عمل ہے. یہ رد عمل اور ریئیکشن 2 طرف سے آ رہا ہے. ایک تو سیاسی رد عمل ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو یہ چاہتے ہیں کہ اس منصوبے کو
کھل کے پنجاب اسمبلی کے سامنے لایا جائے, وہاں اس کو ڈسکس کیا جائے. لیکن ایک دوسرا رد عمل جو ہے وہ غیر سیاسی ہے, جہاں لاہور کے اکیڈیمکس, یونیورسٹیز کے لوگ, سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ, خاص کر کے نیشنل کالج آف آرٹس کے اکیڈیمکس کا یہ دعویٰ ہے کہ لاہور کا جو ہیریٹیج کوریڈور ہے جس میں تاریخی مقامات ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. لاہور کے شہر کی ماحولیات اس سے خراب ہوتی ہے, لوگ بے گھر ہوتے ہیں, پراپرٹی ڈسٹروائے ہوتی ہے, اور یہ منصوبہ اس طرح کا ہے بھی نہیں جس طرح کا یہ منصوبہ بننا چاہیے تھا. اس موقع پہ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے میاں محمود الرشید صاحب سے, جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب, اس سے پہلے کہ میں آپ کا اس پہ سمجھوں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے, میں آپ کو شہباز شریف صاحب نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے ہوئے جو دو چیزیں کہی ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں پہلے آپ کو ٹکڑا سناتا ہوں ان کا. یہ منصوبے پہلی مرتبہ اشرافیہ کے لیے نہیں بن رہے, عام پاکستانی کے لیے بن رہے ہیں, اور احتجاج یا تکلیف ان کو ہے, پیٹ میں ان کے درد اٹھتا ہے جو کبھی آج تک پجیرو اور مرسیڈس سے, بی ایم ڈبلیو سے نیچے نہیں اترے. ناظرین, یہ تو آپ نے سنا ہی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی کے لیے ایک منصوبہ بن رہا ہے, اشرافیہ کے لیے نہیں بن رہا. ان کے پیٹ میں مروڑ اور درد اٹھ رہا ہے جو پجیرو لینڈ کروزر سے کبھی نیچے اترے ہی نہیں ہے. ایک اور ٹکڑا بھی سن لیں. جو الزامات تو میں اس کو کوئی دھیان نہیں دیتا, اور جو لوگ کرتے ہیں بات, ان کی تو کوئی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں توہین سمجھتا ہوں ان کا اورنج لائن کے الزامات کا جواب دینے. جی میاں محمود الرشید صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے سنا کہ شہباز شریف صاحب کے دو نقطے ہیں. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے منصوبوں پہ ان کی معاشرے میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے, اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو میرا ہے یہ عام آدمی کے لیے ہے, یہ اشرافیہ کے لیے نہیں ہے, اور اس پہ تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جو لینڈ کروزر سے کبھی نیچے اترے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میاں شہباز شریف صاحب کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اس میں لاہور کے جو مقامی لوگ ہیں, ہم تو اس پہ شد و مد کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے سے ایکٹیو ہوئے ہیں. اس سے پہلے سول سوسائٹی اور لاہور کی عام آبادی, عام لوگ, وہ بہت بڑی تعداد میں ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ منصوبہ سرے سے غلط ہے. یہ جس اشرافیہ کی بات کر رہے ہیں اور جس عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسی شہر لاہور کے اندر عام آدمی مر رہے ہیں دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے. میو ہاسپٹل جیسا ہاسپٹل, وہاں ایم آر آئی مشین نہیں ہے. وہاں میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جو عام آدمی جہاں جاتا ہے وہاں 200 لوگوں کی گنجائش ہے, 2000 لوگ روزانہ جا رہے ہیں. آپ پی آئی سی میں چلے جائیں, چلڈرن ہاسپٹل چلے جائیں, جنرل ہاسپٹل چلے جائیں, وہاں پہ کیا حال ہے. جہاں لوگوں کی صحت کو لالے, جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں, کھانے کو مل نہ رہا ہو, اس طرح کے عیاشی اور اللے تللے وہ میاں شہباز شریف تو کر سکتے ہیں. اور جس انداز سے اسے کیا جا رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں میں ان کے الزامات کا جواب دینا نہیں پڑتا. انہیں جواب دینا پڑے گا, کیونکہ یہ ان کی ذاتی ملک نہیں ہے, نہ یہ ملک, نہ یہ شہر, نہ یہ صوبہ. یہ اربوں خربوں روپیہ جو قرضہ لے کے دوسرے ملکوں سے, دوسرے بینکوں سے وہ پنجاب کے عوام کو مقروض بنانے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس انداز کے ساتھ اس منصوبے کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہ سرین غلط ہے, وہ غیر جمہوری ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر آئینی ہے. کسی طور پر بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک کیپٹل شہر لاہور اس کی ایک ایک کر کے ہم اگر دیکھ لیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بڑا میس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک طرح سے بنایا بھی نہیں جا رہا, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے. پنجاب جو لاہور اس صوبے کا کیپٹل ہے, ایک تاریخی شہر ہے, اس منصوبے کے ذریعے آپ اس کا حلیہ بدل دیں, اس کی تاریخ بدل دیں, اس کی ثقافت بدل دیں. وہاں انٹائر اس لاہور کا جب حلیہ بگڑ جائے گا تو آپ خربوں روپیہ, اربوں, ڈاکٹر صاحب خربوں روپیہ اس پہ لگ رہا ہے. 165 ارب تو ابھی یہ آغاز ہے, اس میں لینڈ ایکوزیشن جو کمپنسیشن انہوں نے دینی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس سے ملکہ کئی منصوبے ہیں جو الگ سے ہیں, یہ کوئی تقریباً 2 خرب سے بھی زائد کا منصوبہ ہے. اس کو انتہائی غیر جمہوری انداز سے یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. پنجاب اسمبلی سے انہوں نے نہ بات کی. بہتر یہ تھا کہ یہ پنجاب اسمبلی جو سب سے بڑا ایوان ہے اس صوبے کا, اس شہر کی اتنی بڑی تبدیلی آپ لے کے آ رہے ہیں, اتنی خطیر رقم شاید پاکستان یا پنجاب کے اندر کبھی اتنے بڑے رقم کسی منصوبے کے اوپر نہیں لگی.
لیکن میاں محمود الرشید صاحب، آپ لوگوں کی پنجاب اسمبلی کی بھی اور اپوزیشن کی بھی بہت بڑی ناکامی ہے کہ یہ منصوبہ تو 1-1.5 برس سے اس کی بات ہو رہی ہے، کم از کم 1 برس ہو گیا ہے، ابھی تک اس کو پنجاب اسمبلی میں ڈسکس نہیں کیا گیا، اس پہ وہاں پر سوال نہیں اٹھایا گیا، اس کی ڈیٹیل وہاں نہیں لائی گئی ہے، وہاں ایکسپرٹس کو آپ نے نہیں بلایا۔ اسمبلی کا تو 6 ماہ اجلاس نہیں بلاتے۔ بدقسمتی سے ہماری جو عددی سٹرینتھ ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم اجلاس ریکوزیٹ کر سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں متعدد بار ہماری پچھلے سیشن کی بھی اسمبلی کے اندر جو ایڈجرنمنٹ موشنز ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اور آج سے چند ماہ پہلے 1 دن کے لیے انہوں نے اجلاس بلایا۔ اب ہم نے سیڑھیوں پہ اجلاس منعقد شروع کرنے کی ہے پچھلے ہفتے، پھر انہیں خیال آیا کہ اس سے جگ سائی ہو رہی ہے، چلے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا فرض نہیں تھا کہ یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں کہ یہ منصوبہ شروع کرنے سے پہلے وہ کھل کے اس پہ بات کرتے، تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیتے، پنجاب اسمبلی کے اندر اس کو لے کے آتے، وہاں جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ دور ہوتے۔ میں اب بھی انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کیمرہ آپ ان ایکسپرٹس کو بلائیں، سول سوسائٹی کو بلائیں، ان ماہرین کو بلائیں جو یہ وائویلا کر رہے ہیں، جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو میرٹ کی بنیاد پر جو تاریخی حقائق ہیں اس کی بنیاد پر جو فیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس منصوبے کو اگر آپ نے بنانا ہی ہے تو اس کے متبادل یہ چیز ہو سکتی ہے، آپ اس منصوبے کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن شہباز شریف صاحب جو ایک سویلین ڈکٹیٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، یہ آج مجھے کہنے دیجئے کہ یہ کسی کو یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمسخر کرتے ہیں، یہ اپوزیشن کا بھی کبھی انہوں نے انہیں ساتھ لے کے چلنے کی کوشش نہیں کی۔ آج سول سوسائٹی لاہور کے 10 لاکھ سے زائد لوگ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس منصوبے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پورے لاہور کی انوائرمنٹ چینج ہو جائے گی، اس کے ثقافتی ورثہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یونیسکو والے کہہ رہے ہیں، اقوام متحدہ کے ماہرین کہہ رہے ہیں، ملکی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ فار گاڈ سیک اس کو آپ ریویو کریں، اس کا آپ روٹ چینج کریں، اس کو آپ انڈر گراؤنڈ یہ ایک ٹنل ٹیکنالوجی ہے آپ اس کے تحت کر لیجئے۔ لیکن ان کے کان پہ بالکل جوں نہیں رینگ رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پرائورٹیز، یہ کہتے ہیں کہ 2.5 لاکھ لوگ روز سفر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ ان کے اس بات کو سچ مان لیتا ہوں۔ اب 1.5 کروڑ کے شہر سے اگر 2%، 2.5 لاکھ 2% بھی نہیں بنتے، 2% لوگ اگر اس سے سفر بھی کریں گے تو باقی جو 98% لوگ ہیں جنہیں اس شہر لاہور کے اندر گندا پانی، وہ گٹر ملا پانی پی رہے ہیں، 60% لاہور کی آبادی، جنہیں یہاں پر صحت کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ میو ہاسپٹل کی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، یہاں پر لاکھوں بچے سکولوں میں نہیں جا رہے ہیں۔ پنجاب میں 1 کروڑ 20 لاکھ بچے جو ہیں وہ سکول گوئنگ ایج کے، وہ سکولوں سے باہر ہیں۔ آپ ساؤتھ پنجاب کی حالت جا کے دیکھیں، آپ خربوں روپیہ منظور کروا لیں، اسمبلی کو کانوں کان خبر نہیں ہے، ہم محکموں میں پچھلے 6 مہینے سے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، نہ نیسٹ پاک ہمیں۔ اچھا میاں صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ میاں صاحب آپ نے خود کہا کہ ہماری عددی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے پنجاب اسمبلی کے ہم اس کا سیشن ریکوزیشن کر سکیں، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں حکومت نے PIA کا جو بل ہے اس کو بلڈوز کر دیا کیونکہ ان کو عددی سپیریورٹی جو ہے حاصل ہے۔ تو اگر آپ اسمبلی میں اس کی ڈسکشن کر بھی لیں گے تو پنجاب کی حکومت تو مانے گی کچھ نہیں، پھر کریں گے وہ تو کوئی آرگومنٹ آپ کا ایکسپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم اسمبلی کریں گی کیا؟ ہم جو فیکٹس ہیں شاید کہ ان کے ٹریری بینچوں پر بیٹھے ہوئے MPs کے ضمیر بھی جاگ جائیں اور وہ اس پارٹی کے بندھن سے آزاد ہو کر سوچیں، جو میرٹ پہ فیصلہ کریں۔ جب فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئیں گے وہ رونگٹے کٹ دینے والے ہیں۔ یہ ان کو جو شوق چڑھا ہوا ہے کہ کھٹی گڈی چل پڑنی چاہیے 2018 سے پہلے، فار گاڈ سیک ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے حقائق آپ ایوان کے اندر لے کے آئیں۔ یہ رویہ آپ کا غیر جمہوری ہے، یہ بالکل ٹھیک رویہ نہیں ہے کہ آپ 200 ارب روپیہ کے سے بھی اوپر کا یہ منصوبہ آپ نے شروع بھی کر دیا ہے، اور اس کے اوپر جتنا ریئیکشن آ رہا ہے ہم اسے بالکل بھی پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، نہ اس کے آڑ میں ہم کو سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ آپ بھلے کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن جو طریقہ ہے اس طرح سے کریں۔ سو مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو میاں صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ کو نیشنل کالج آف جو NCA ہے، نیشنل کالج آف آرٹس ہے، ان کے ایکیڈیمکس کو آپ پنجاب اسمبلی کے سامنے لائیں گے، ان کی ٹیسٹیمنی اور وٹنس لے کے آئیں گے تو ایک بہتر منصوبہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، کوئی بہتر کاؤنٹر پروپوزل سامنے آ سکتا ہے۔
ہمیں کوئی یہ ٹرین چلانے پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے، جس اندھا دھن اور جس بے دریغ انداز سے یہ کیا جا رہا ہے اور جس افراتفری نفسا نفسی سے کیا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں، کسی کو ایک پینی اب تک حکومت نے نہیں دی، ان کی چھتیں گرا دی ہیں، ان کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے، انہیں بیوروکریسی کے اوپر پٹواریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں۔ میاں صاحب اپنا طرز حکمرانی بدلیں، اب انہیں 30 سال ہو گئے ہیں، 8 سال سے یہ مسلسل پنجاب کے اندر بھی ہیں، یہ گورننس کا انداز کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، کسی مہذب معاشرے میں، کسی مہذب ملک میں یہ نہیں ہوتا، قابل قبول نہیں ہے۔ بہت شکریہ میاں محمود رشید صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، اس پہ ہم پھر بھی بات کریں گے، پھر بھی بحث کریں گے اس پورے ایشو پہ۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ لطیف اللہ محسود کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ آفٹر دی بریک ناظرین، ویلکم بیک۔ لطیف اللہ محسود کی جو سٹیٹمنٹس آپ نے ابھی سنی اور جو کل سے آپ تمام ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، وہ تو آپ نے دیکھی، وہ آپ سن چکے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی انکشافات کر رہا ہے یا ایڈمیشن کر رہا ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ اکتوبر 2013 میں اس کو امریکن فورسز نے جب پکڑا تو یہ افغان انٹیلیجنس کے پاس تھا۔ افغان انٹیلیجنس اسے اپنی کسٹڈی میں، اپنی حفاظت میں ملاقاتیں کروانے کے لیے کابل لے جا رہی تھی۔ یہ تو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ۔ عبد الولی خان جس کا یہ ذکر کرتا ہے درمیان میں کہ عبد الولی خان کو بھی پیسے ملتے ہیں، اس کو گائیڈنس ملتی ہے این ڈی ایس کی طرف سے اور ہندوستان کی طرف سے ملتی ہے، اس کا دوسرا نام عمر خالد خراسانی ہے۔ یہ وہی عمر خالد خراسانی ہے جس کو ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے فضل اللہ کے ساتھ اے پی ایس پشاور پر حملے کا۔ یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انٹیلیجنس جنہوں نے یہ انفارمیشن، یہ ویڈیو لیک ہوئی، آف کورس انٹیلیجنس کی ڈیبریفنگ کی یہ ویڈیو ہے جس کو لیک کیا گیا ہے کل، اور جو ہم نے مزید اس میں انفارمیشن لی ہے وہ یہ کہ جب شروع میں اس کو پکڑا گیا، اس کی ڈیبریفنگ کی گئی، اس سے بات چیت ہوتی تھی تو یہ کہتا تھا، اس سے پوچھتے تھے کہ اگر تمہیں چھوڑ دیں تو تم کیا کرو گے، تو یہ کہتا تھا کہ میں واپس جاؤں گا اور پھر جا کے جہاد کروں گا۔ اور یہ کئی مہینوں کے بعد پیریوڈیکل جو خود وہ کہتا ہے اس میں کہ کتابیں اس کو دی گئی پڑھنے کے لیے، اس کو میگزینز، رسالے اور پھر قرآن کریم، اس کو جب اس کے بعد پھر اس کے خیالات میں تبدیلی آئی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر کی جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ اپنی فری ول سے کہہ رہا ہے، ہنس کے مسکرا کے کہہ رہا ہے، اس کے خیالات کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں، کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل سلیم نواز صاحب، جو آئی جی ایف سی رہ چکے ہیں کوئٹہ میں 3-4 برس، اور وہ کو کمانڈر گجرانوالہ بھی رہ چکے ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس اور عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ ایسی بہت سی ایویڈنس ہوتی ہے، گزشتہ کئی برس سے ہم سن رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو مختلف انسرجنٹس ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، خواہ وہ بلوچستان میں ہوں جہاں آپ آئی جی ایف سی رہے ہیں، یا وہ فاٹا کے علاقے میں ہوں، یا وہ کراچی میں آپریٹ کر رہے ہوں، ان کے ڈانڈے جو ہیں وہ باہر سے، ان کی کلی جو ہے وہ باہر سے کھینچی جاتی ہے۔ یہ محض پراکسیز ہیں، یہ اعلی کار ہیں، یہ کوئی ایڈیولوجیکل یا نظریاتی موومنٹ نہیں ہے۔ یہ بات ہم عرصے سے سن رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی انٹیلیجنس اس ایویڈنس کو دنیا کے سامنے نہیں لے کے آ سکتی، نہیں لے پاتی، پاکستان میں بھی نہیں لے آتی؟ یہ تو بڑا ریئر ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے ویڈیو کل ریلیز ہو گئی ہے، یہ تو بڑا ریئر ہے، آپ مجھ سے ایگری کریں گے، بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ ایسی انفارمیشن ہم سے شیئر کی جاتی۔ یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو بدقسمتی کہا جا سکتا ہے۔ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں، دہشت گردی پیچھے 14-15 سال سے بھگت رہے ہیں، 10 سال سے اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، کئی انفارمیشن ہمارے پاس ہے۔ لطیف اللہ محسود نے جو بات چیت کی ہے، اس سے کم از کم میں تو کوئی حیران نہیں ہوا، مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہوا، کیونکہ انفارمیشن پہلے بھی موجود تھی۔ این ڈی ایس اور را پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ملوث ہیں، یہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، بہت سے لوگ بات کہتے رہے ہیں، میڈیا کے اوپر آ کر جن کو کہنا چاہیے وہ نے اس کے اوپر احتیاط کیا۔ مجھے اس کا وجہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کون سی ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے اس کو بولتے نہیں ہیں۔ جن کو معلوم ہونا چاہیے انہیں معلوم ہے، ہاں البتہ عوام کو یہ چیز معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کرا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی گروپ ہیں یہاں پر موجود ہیں، جتنے بھی طالبان کے گروپ ہیں، ٹی ٹی پی وغیرہ جو کام کر رہا ہے، ویسے بھی ایک خیال ہے کہ مختلف جگہوں کو جب یہ اٹیک کرتے ہیں وہ ان کے اسلامی جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، دفتروں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، اسکولوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو بنیادی طور کے اوپر ان کے ڈانڈے باہر سے ملے ہوئے ہیں، یہ گروپ ہیں ہی باہر کے، کہ انہیں سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے، وہیں سے چلتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ دی گئی ہے
اس سے پہلے بھی انقرہ کے اندر بھی اس قسم کے ثبوت دیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. نیو دہلی کے اندر بھی اس قسم کی بات چیت کی گئی تھی، UN کے اندر بھی اس کے ثبوت پہلے دیے گئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں. تو مختلف اوقات کے اوپر مناسب طریقے سے ثبوت دیے جاتے رہے، اس امید پر پرہیپس کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن وہ امید ہماری پوری نہیں ہو رہی ہے. کرزائی صاحب کے زمانے کے اندر آپ نے دیکھا. ہاں لیکن جلسہ بھی دیکھیں نا، اگر ہم اس کے پوائنٹس کنیکٹ کریں، جیسے ڈاٹ کنیکٹنگ کہتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے پاکستان نے شروع کیے، جس کو مری پروسیس تھا، اس کو NDS کا ڈسکلوجر جو ہے اس کو ناکام بنا دیتا ہے. یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ پاکستانی جو سینئر آفیشلز ہیں انہوں نے امریکن سینئر آفیشلز نے پاکستانیوں کو یہ بتایا کہ ہندوستانی جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس پروسیس سے، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اثر رسوخ افغانستان میں بڑھ جائے گا. تو پاکستانی آفیشلز نے ان کو کہا کہ اگر ہندوستانی بہت پریشان ہیں تو پھر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پروسیس کو ناکام بنانے کے لیے کچھ کر بھی سکتے ہیں. اس کے باوجود یہ نیریٹو کہ ہندوستان کی ایجنسیز نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کو ناکام بنایا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی رہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاور شیئرنگ فارمولے کا حصہ نہ بن سکیں، کابل میں ایک اسٹیبلٹی نہ آئے. یہ نیریٹو دنیا کے سامنے نہیں آ پا رہا، ہم لا نہیں پا رہے دنیا کے سامنے یہ نیریٹو. نہیں، اس کو لے کے آنا چاہیے. آئی فلی ایگری ود یو، اس نیریٹو کو بالکل لے کے آنا چاہیے. دیکھیے، لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. جو کپ آف ٹی، بزنس از بزنس. ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلقات کو بہتر بنانا ہے انڈر دا سرکمسٹانسز، وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک الگ بات ہے، اس کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو بڑے کھلے طریقے سے بات کرنی چاہیے. اس سے آپ کو لیوریج ملے گا، اس سے آپ کو لیوریج کم نہیں ہوگا، اس سے آپ کو لیوریج ملے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اس کے نیریٹو کو بڑے اچھے طریقے سے کھل کے بیان کرنا چاہیے، فارن آفس کی طرف سے بھی، اور جتنے بھی مختلف قسم کے ترجمان بات کرتے ہیں. آپ ابھی مجھ سے بات کریں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ پروگرام تقریباً سب لوگ دیکھیں گے، آپ کی بات بھی سب لوگ سن رہے ہیں، میری بات بھی سب لوگ سن رہے ہیں. اس نیریٹو کو چلانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے بڑا کنونسنگ، اور ایکچولی ٹرو نیریٹو یہی ہے، اصل چیز ہی یہی ہے. جن صاحب، آپ IGFC رہے ہیں اور بلوچستان کے اندر جو ہے فراری کیمپس بھی ہیں، بلوچستان کے انسرجنٹس کی کھلا بات ہے کہ ان کو افغانستان میں ٹریننگ ملتی رہی ہے، پیسہ ملتا ہے، ان کو گائیڈنس ملتی ہے، لیکن آپ لوگ بھی کبھی یہ ایویڈنس دنیا کے سامنے میڈیا کے پاکستانی انٹرنیشنل نہیں لا سکے کہ ان کے ڈانڈے کہاں جاتے ہیں؟ دیکھیے وہی صاحب، آپ پرانے میری انٹریکشن جو میڈیا کے ساتھ میرا ہوا کرتے ہیں تو اس کو نکال کر دیکھ لیجئے. اس کے اندر میں نے ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا ہے، ہمیشہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جان سلیکی نام کا ایک آدمی جو وہاں پہ UN کا وہ تھا، اغوا ہوا تھا، کوئی آدمی نہیں بول رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ برامداغ نے اس کو اغوا کروایا ہے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اسی رات جب ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ اس کی طرف سے یہ حرکت ہوئی ہے، ویور الرٹ ہمیں پتہ چل گیا، تو دیر میں نہیں جانا چاہتا. تو پوری رات کو کام کر کے پریزیڈنٹ زرداری سے، جنرل کیانی سے، این پیٹرسن سے، رحمان ملک سے اور کرزائی وغیرہ تک سے بات ہوئی تھی. پوری رات کو صبح 2-2:30 بجے تک یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ برامداغ صاحب جو ہے وہ کابل میں موجود ہیں، اور ان کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ان کو دے دی گئی تھی، اور الٹیمیٹلی پتہ چلا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جان سلیکی جس کو اغوا کرنے کی کوشش کی اور لے کے جا رہے تھے وہ اس کو افغانستان، وہ نہیں لے کے جا سکے، اور وہ کوئٹہ میں سے ہی مستور کے علاقے سے دوبارہ برآمد ہو جہاں پہ ہم نے اس کو سراؤنڈ کر دیا تھا. تو یہ اس قسم کا ایویڈنس اور دوسرے بھی باتیں ہوتی رہی. مشرف صاحب نے جا کے انقرہ کے اندر ایویڈنس ٹرکش پریزیڈنٹ کے سامنے دیا تھا، وہ بھی اسی وقت بات چیت ہے. یہ ایویڈنس ہمیشہ ایک کلوز لابی کے اندر ایک طریقے کے ساتھ جن کا کام ہے یہ دینا وہ دیتے رہے. لیکن جب اس کا المیہ دیکھیں نا کہ جان سولنکی کا واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا. ہمیں پرائیویٹلی یہ پتا چلا، ہمیں جو مطلب پوچھا ہم نے تو ہمیں پتا چلا کہ جان سولنکی کے واقعے میں امریکن امبیسڈر جو تھی این پیٹرسن، ان کو بریف کیا گیا اور امریکنز نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا افغانستان کے اندر، اور اس طرح سے جان سولنکی رہا ہوا. ایک سے زیادہ دفعہ آپ نے انقرہ کا ذکر کیا کہ جنرل مشرف نے ایویڈنس رکھی، لیکن کبھی بھی پاکستان کی ایجنسیز اور ادارے جو ہیں وہ اس کو دنیا کے میڈیا کے سامنے نہیں لا سکے. اس کو کھل کے لکھا نہیں گیا، اس پہ کتابیں نہیں لکھی گئیں، اس پہ پالیسی پیپر نہیں لکھے گئے. ہمارا ایک تو سارا انگلش میڈیا بھی نہیں ہے. میں اس فیلئر کی طرف بات کر رہا ہوں کہ یہ تو دیکھیں پاکستان کی اسٹیٹ ایجنسیز کا فیلئر ہے. یہ محیط اس پہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایجنسیز میڈیا پہ نہیں جاتی ہے، ادارے میڈیا پہ نہیں جاتے ہیں. میں IGFC جو لوکل ٹیکٹیکل بات چیت ہوا کرتی وہ تو میں کر لیتا تھا عوام کے لیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ ایجنسیز اور ادارے اس کام کے نہیں، تو اس کے لیے آپ کا ایک الگ آرگنائزیشن ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کی ایک اپنی ٹیمز ہوتی ہیں، فارن آفس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پالیسی میکرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں، لابیز کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے. ISPR کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ISPR تو یس ISPR کے بھی بیچ میں رول ہے، لیکن ISPR وہاں تک کرے گا. وہ ISPR نے اپنے آرمی کو کرنا. ISPR
अब जाके आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से ज्यादा इफेक्टिव हुआ है। उससे पहले एक बड़ा लिमिटेड रोल के अंदर ISPR रहा करता था। मैं जो इशारा कर रहा हूं, मैं फॉरेन ऑफिस की तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं जो इशारा कर रहा हूं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ इशारा कर रहा हूं, गवर्नमेंट के लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं। आप देखते हैं कि अजीत डोवल बैठ के बात करता है कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर सबक सिखाएंगे। इससे ज्यादा एविडेंस आपको क्या चाहिए? वो बोलता है, लेकिन उसे मीडिया में नहीं बोला, वो तो आपकी लीक हो गई है, वो इसको सामने लाना चाहिए। आपके डिफेंस मिनिस्टर वहां से बोलते हैं कि पाकिस्तान को पहले 2 टुकड़े किया था, अब 4 करेंगे, फिर 8 करेंगे, फिर पाकिस्तान का खुदा न खास्ता इसके मुंह में खाक, इसके सर में खाक कि पाकिस्तान के बारे में वो ऐसी बात करता है कि उसने बात की है। ये इस तरह की बात करते हैं। हमारे यहाँ बहुत एहतियात बरती जाती है। मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि एहतियात बेशक बरते, लेकिन कम से कम किसी स्पेड टू स्पेड तो कहिए, हकीकत तो बोलिए, ताकि लोगों को पता तो चले, आपके अपने अवाम को तो पता चले, अवाम को तो पता चल सके। जल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, यहाँ पे हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और कल आपसे फिर एक नए प्रोग्राम और एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।